من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ میں ہر طرح کے شرک کی نفی کی گئی ہے. آج ان آیات مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی اور پرستش کروں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. اللہ کے سوا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی طاقت ہو انسانوں کی صورت میں یا کسی کو ویسے ہی تقدس اور بزرگی کا درجہ دیا گیا ہو. کوئی بھی اللہ کی سوا ہے، انسان ان کی غلامی نہ کرے. غلامی صرف اللہ کی، اللہ کے احکامات اور قوانین کی اطاعت ہے. فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی غلامی کروں. اس سے مجھے منع کیا گیا، روکا گیا. اور ساتھ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کر کے یہ بتا دیں لا اتبع اهواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا. اگر تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، تو یقیناً میں اس وقت گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور ہدایت اور درست راستہ اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. دنیا میں گمراہی اور خرابی میں مبتلا ہونے کا باعث عموماً یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو انسان خواہش پرستی میں مبتلا ہو جائے، خواہشات کے پیچھے لگ کر انسان وہ ظلم کرتا ہے، انسان کرپشن کرتا ہے، انسان کو نبری کرتا ہے، دنیا کے اندر خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یا دوسرا یہ کہ انسان کو گمراہی اور خرابی میں مبتلا کرنے والی دوسری طاقتیں قوتیں، شیطانی طاقتیں قوتیں جو انسان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کی عقل کو بند کر دیتی ہیں. تو ایسے لوگ جو دوسروں کی طاقتوں اور قوتوں کے پیچھے چل کر گمراہی کو اختیار کر لیں یا خود خواہشات میں مبتلا ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، ان دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق میں اب اعلان کر کے کہہ دیں صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صرف اللہ کی بندگی کریں، حق کی پرستش کریں، وہ سچائی کے راستے پر چلیں. قل انی علی بینۃ من ربی، اس لیے فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل تعلیم لے کر آیا ہوں. میں اسی راستے پر جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ انسانیت کا ہے، جو واضح ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں تو اس کی اتباع کروں گا. وَكَذَّبْتُم بِهِ، اس ہدایت کو تم نے جھٹلا دیا. اللہ کا قرآن تم نے تو اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا. میں اسی قرآن کو اپنائے ہوئے ہوں، میرے لیے وہی رہنما ہے. اب تمہیں جھٹلانے کی سزا ملے گی. یہ خواہشات وقتی طور پر پوری ہو رہی ہیں، وقتی طور پر تمہاری وہ طاقتیں قوتیں جن پر تمہیں سہارا اور بھروسہ ہے تمہارے سامنے، لیکن یاد رکھو اللہ کی جب گرفت آئے گی تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اس پر وہ مشرکین
کہتے اچھا جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو پھر وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا؟ ہماری ناکامی اور بربادی کا وہ وقت ہمارے سامنے لے آؤ، جلدی کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی استعجال بالعذاب، عذاب کو جلدی مانگنا، اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ آپ اے پیغمبر یہ بھی کہہ دیں ما عندی ما تستعجلون به، کہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو نا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عذاب دینا کسی کو دنیا میں کس وقت سزا دینی ہے اور آخرت میں کب سزا دینی ہے، یہ دینی ہے نہیں دینی، اس کا تو اللہ کے ہاں اختیار ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے سزا دینے کا اختیار نہیں دیا، عذاب دینے کا اختیار نہیں دیا۔ ہاں اس دنیا میں قانون کے تحت تو سزاؤں کا اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی کسی قوم کو من حیث القوم تباہ و برباد کر دے اور اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ تو آپ کہہ رہے ما عندی ما تستعجلون به، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو نا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم تو اللہ ہی ہے، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یقص الحق، اس نے حق اور سچ کو کھول کر بیان کر دیا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین ہر سچائی اور حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اور آپ فرما دیں جس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو نا اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا کب کا تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، وہ تو پھر تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو جاتا کہ تم ذلیل و ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں مہلت مل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم پر کب اس کا عذاب آنا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، لیکن یہ مت بھولنا کہ اگر فوراً تم پر عذاب نہیں آ رہا اور تم ظلم اور بدبریت میں آگے بڑھے جا رہے ہو تو اللہ کو تمہارے ظلم کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بڑھنے، پھلنے، پھولنے، آگے جانے کا موقع دیتا ہے، چاہے کوئی دنیا میں اچھائی کرنے والا ہے چاہے برائی کرنے والا ہے۔ تو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے ظالم کو۔ اللہ عالم بالظالمین واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب۔ اب اس ظالم کی سزا کا وقت کون سا ہے، کب اللہ نے اس کی گرفت کرنی ہے، کب اس پر عذاب آنا ہے، یہ اللہ کے غیب کی علوم میں سے ہے، ان کا علم اللہ ہی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس قوم کی تباہی کب ہوگی اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور اللہ وہ ذات ہے جو بر اور بحر میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، خشکی میں، اور اسی طرح باہر سمندروں میں جو کچھ ہے اس سب کا علم اسے ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، درخت سے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرے اور اس کو معلوم نہ ہو، اور اسی طرح زمین کی تہوں میں کوئی ایسا پھوٹنے والا دانہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ زمین کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں جو دانہ پڑا ہوا ہے اور وہ پھوٹ رہا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ ہی کوئی تر و تازہ سبز چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز ایسی ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، اس کی کتاب مبین میں نہ ہو، ہر ایک اس کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات وہ ہے يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، جب تم رات کو سوتے ہو نا تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ انسان جب رات کو سوتا ہے اس کی روح کو کیا کر لیتے ہیں، اللہ قبض کر لیتے ہیں، اس میں اب کوئی حرکت مس نہیں ہوتی، اور پھر 2 دن میں تم نے کیا جو اعمال کیے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ، پھر تمہیں رات کو جب اس نے تمہاری روح قبض کر لی پھر صبح کے وقت وہ تمہاری روح کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے رات کو روح قبض کر لیتے ہیں، اور پھر جن کو دنیا میں ابھی رہنا ہوتا ہے، جن کی زندگی کا بھی وقت مقرر اور باقی ہوتا ہے، ان کی روحیں صبح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جن کی اسی نیند کے اندر ہی
موت کا وقت پورا ہو چکا ہے، زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو ان کی روحیں واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ فرمایا ثم یبعثکم، پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے اس دن میں، یقضی اجل مسمى، تاکہ تم جو ہے اپنی اجل مسمى وقت مقررہ پورا کرو، تاکہ تمہارا جو وقت مقررہ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن ایک پھر اور دن بھی آئے گا، ثم الیہ مرجعکم، اس دن تم اس کی حضور لٹائے جاؤ گے، یعنی کل قیامت کا دن۔ اس میں دو موتوں کا ذکر آ گیا، ایک موت صغریٰ، ایک موت کبریٰ۔ چھوٹی موت تو یہ جو نیند ہے اس کو بھی موت کہا جاتا ہے، اور بڑی موت یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایک بڑی موت ہے۔ پھر اس سے بھی اللہ اٹھائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں وہ پوری طرح خبر دے گا کہ کیا کیا تم نے دنیا میں اعمال کیے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت اور صفات کا بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ آپ کا راستہ ہی وہ یقین کا راستہ ہے، آپ کا راستہ سچائی کا راستہ ہے۔ دنیا میں گمراہ قوموں کے راستے شک کے ہیں، اوہام کے ہیں، لہٰذا ان کے راستے پہ آپ نے نہیں چلنا۔ صاف اعلان کر دو کہ میرا راستہ تو وہ ہے علی بینۃ من ربی، جو مجھے اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت، تعلیم، یقین، علم کا کی صورت میں عطا کیا گیا، میں اس راستے پہ چلوں گا۔ میں کسی کی خواہش پرستی، توہم پرستی، شک میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوں۔ کامیابی